زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ آخر میں یہ بات بہت اہم اور ضروری ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ، صدقہ فطر، صدقہ اور خیرات کسی غریب کو ادا کرنے کے بعد، کہیں بھی کسی مصرف میں دینے کے بعد احسان نہیں جتانا چاہیے۔ اور ہم نے زکوٰۃ دے دی، کسی غریب کو صدقہ فطر دے دیا، کسی مدرسے کے سفیر کو دے دیا، کسی یتیم کو، مسکین کو دے دیا، تو دینے کے بعد احسان نہیں جتانا ہے، بلکہ غریب کا احسان ماننا ہے۔ احسان جتانا نہیں ہے، اس کا احسان ماننا ہے۔ کسی سفیر کو 100 روپیہ دے دیا تو احسان جتانا نہیں ہے، اس سفیر کا احسان ماننا ہے کہ اس نے ہمارا یہ زکوٰۃ کا مال، صدقے کا مال، صدقہ فطر قبول کر کے ہمارے فرض کو ادا کرنے میں تعاون کر دیا۔ اس نے مال ہم سے لے لیا اور میری زکوٰۃ میرے سر سے اتر گئی، اس نے تعاون کیا۔ اگر وہ نہ آتا اور اگر ہمارے گاؤں میں کوئی یتیم، مسکین، اس طرح سے غریب نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ خصوصاً مالدار لوگ کتنے احسان ماننے چاہیے ان لوگوں کا کہ جو لوگ زکوٰۃ کا مال لیتے ہیں، صدقے کا مال لیتے ہیں اور صدقہ فطر لے کر ہمارے فرض کے ادا کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں اور ہمارا تعاون کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہم اپنا مال کہاں دیتے؟ ہمیں تو پھر پریشانی تھی مالداروں کو۔ اس لیے ان کا احسان ماننا ہے، احسان جتانا نہیں ہے۔ جب بھی انسان کسی کو کوئی بھی چیز دے تو ہمیشہ احسان جتانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حدیث پاک میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان سے گفتگو نہیں فرمائیں گے۔ 3 بندے ایسے ہیں، 3 لوگ ایسے ہیں، 3 شخص ایسے ہیں، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان کے ساتھ گفتگو نہیں فرمائیں گے، اللہ ان سے بات ہی نہیں کریں گے۔ 3 افراد ایسے ہیں، وہ کون ہیں؟ نمبر 1، المنان، احسان جتانے والا، الذی لا یعطی شیئا الا منہ، احسان جتانے والا کہ جب بھی وہ کوئی چیز کسی کو دیتا تھا تو وہ احسان جتاتا تھا۔ مثلا سفیر کو 100 روپیہ دیا تو اس کو احسان جتا رہا ہے، کسی غریب کو دے دیا تو اس کو احسان جتا رہا ہے، کسی یتیم کو، مسکین کو، کسی مستحق کو کچھ دیا تو اس کے بعد احسان جتانے والا ایسا شخص کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب آئے گا، اللہ اس سے بات نہیں فرمائیں گے۔ مثلا کسی غریب کو، یتیم کو دے دیا تو پھر کہے گا ایس ٹی دیون یم چھ کھیاون، ایس ٹی دیون یم چھ کھیاون، یہ احسان جتا رہا ہے، تو دے رہا ہے، یہ تو اللہ نے تجھے دیا ہے تو تجھے دینا لازمی تھا، اور اگر یہ غریب مسکین نہ ہوتا تو کہاں دیتا؟ ہماری گجری میں کہتے ہیں ہم نے دیتا تھا انہیں کھا دو، اگر ہم نے دے دے تو یہ تو کون ہوتا ہے دینے والا؟ تو احسان جتانے سے اپنے آپ کو بچانا، بلکہ احسان ماننا ہے کہ شکر خدا یہ ہے تو لے رہے ہیں تو ہمارے سر سے اتر رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ شخص جو اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ کوئی دکاندار ہے، وہ اپنا سامان جب بیچتا ہے تو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، خدا سن قسم، خبر کیا شو، تو اپنا سامان بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے والا اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس بندے سے گفتگو نہیں فرمائیں گے، اللہ بات ہی نہیں کریں گے۔ نمبر 3، والمسبل ایزارہ، وہ شخص جو اپنا کپڑا، پائجامہ، پینٹ وغیرہ کچھ بھی ٹخنے سے نیچے لٹکانے کا عادی ہے۔ جو ٹخنا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو کشمیری میں؟ گوڑو بن، جو اپنی شلوار، پینٹ اپنی یہ ان سے نیچے رکھتا ہے ٹخنے سے، اور اس کی عادت ہی بن گئی ہے۔ ایک تو ہے کہ کبھی اتر گیا یا بڑا پیٹ ہے تو نہیں رہ سکتا ہے، پریشانی ہوتی، وہ تو ایک انسان الگ ہو گیا، وہ تو معذور ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن عادت ہی بنا لی کسی نے، ابھی اوپر چڑھانا ہی نہیں ہے، بلکہ اگر بتایا تو ادھر سے پھر سوار ہو جاتا ہے۔ یہ کیا چلے گے؟ یہاں لکھا ہے، حوالہ بھی مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 71 پر یہ حدیث موجود ہے۔
اپنی کہانی نہیں سنا رہا ہوں۔ تو جو شخص عادی بن گیا کہ اس نے اپنا پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہی رکھنا ہے، کبھی پینٹ اوپر چڑھانی ہی نہیں ہے، تو جو شخص اس کا عادی ہو چکا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت دن اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ لہذا یہ گناہ ہے، یہ ٹخنے سے نیچے پاجامہ لٹکانا۔ کبھی کبھار ہو جائے تو وہ بات الگ ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ اس کو نماز کے لیے سمجھتے ہیں، مسجد میں جب آئیں گے تو اوپر چڑھائیں گے، اور یہاں سے باہر نکلے تو نیچے اتار لیا۔ یہ نماز کے لیے نہیں ہے، پوری زندگی کے لیے۔ اب خود ہی فیصلہ کرو۔ عورتوں کے لیے، مستورات کے لیے، خواتین کے لیے اللہ رب العزت نے یہ رکھا کہ تم نیچے رکھو، تم اس کو چھپا کے رکھو، لیکن مردوں کو یہ کہا کہ تم اس کو ننگا رکھو۔ اور ہم نیچے کر رہے ہیں تو کس کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں؟ خواتین کی۔ اور دوسرے حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔